آج جس اسپیکٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو ہم نے مائنڈ باڈی سول کا ایک ٹرائیو بنایا تھا، تو اس میں باڈی کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو فزیکل فیکٹرز ہیں وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں انسان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، بہت حد تک ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر 100% نہیں ہے تو۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جو دنیا میں اتارے گئے، پہلے انسان تو کوئی مشین نہیں تھی، خود ہی کھیتی باڑی کرتے تھے، خود ہی جانوروں کو ہنٹ کرتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے، خود ہی اس کو پکاتے تھے، اور اسی طریقے سے انسانیت چلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بائی ڈیفالٹ انسان کا جسم بنایا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے کہ کوشش کرو، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو انسان کی باڈی فنکشن جو ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آج کل کی ہر چیز آٹومیٹ ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انسانیت کے لیے یہ کوئی ایز آؤٹ کر رہے ہیں۔ آف کورس ٹو اے سرٹن لمٹ یہ ایزنگ آؤٹ ہے، لیکن اگر انسان کا جسم اس کے بدلے میں کام نہیں کر رہا، تو پھر تو انسان کا جسم آہستہ آہستہ ڈیٹیوریٹ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوز اٹ اور لوز اٹ، یا انسان اپنے جسم کو استعمال کرے یا اس کو لوز کرے۔ اگر انسان اپنے مسلز کو استعمال نہیں کرے گا تو مسلز لوز ہو جائیں گے، وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، انسان چل نہیں پاتا۔ انسان کی گھٹنے جو ٹانگ کے مسلز ہیں، سارے جو مسلز ہیں، جو اس کے کارڈز ہیں، اس کے کاوز ہیں وغیرہ وغیرہ، اگر یہ ویک ہو جائیں گے تو انسان کے سارا لوڈ اس کے گھٹنوں پہ آئے گا اور گھٹنے کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سارے مسلز ہیں انسان کے، باقی اس کے علاوہ بھی جتنے بھی فنکشنز ہیں انسان کے باڈیلی فزیکل فنکشنز جو ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پہ بنائے ہیں کہ انسان جب کام کرتا ہے، ہلتا جلتا ہے، جب محنت کرتا ہے، تو وہ سارے فنکشنز ٹھیک کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا دماغ ہے، جو انسان کے جتنے بھی ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے اس کا انسان کے فزیکل فنکشن کے ساتھ، اور یہ ہمارا دین بھی سکھا رہا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی، وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے گئے، اور ان کی آپس میں نبی کریم علیہ السلام نے مواخات کرائی تھی، بھائی چارہ، وہ جو ایک مشہور مواخات تھی جو انصار اور مہاجرین کے درمیان تھی۔ تو جب گھر گئے تو اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ابو درداء کی جو وائف ہیں، ان کی اہلیہ ہیں درداء رضی اللہ عنہ، انہوں نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا نہیں، اور اس زمانے میں عورتیں گھر میں بن سنور کے رہتی تھی۔ عورتوں کا ہمیشہ سے فطرت پہ اللہ نے رکھا ہے کہ بننا سنورنا، لیکن وہ گھر میں بنتی سنورتی تھی۔ آج کل خواتین گھر میں نہیں بنتی، صرف باہر بنتی ہیں، تو یہ بھی اپوزٹ ہو گیا ہے۔ اینی وے، تو ان کو بڑا عجیب لگا کہ یہ گھر میں کیوں نہیں بنی سنوری، انہوں نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بنی سنوری نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کی کوئی چاہت نہیں ہے ان کو۔ تو وہ سمجھ گئے بات۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی وقت تشریف لائے تو انہوں نے بڑے خوش ہوئے سیدنا سلمان کو دیکھ کر، کھانا سرو کیا ان کو اور کہا آپ کھائیے۔ تو سیدنا سلمان نے کہا آپ بھی کھائیے، آئیے ساتھ بیٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں روزے سے ہوں۔ تو سیدنا سلمان نے کہا کہ دیکھو نفلی روزہ ہے، تو میں آیا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، روزہ توڑیں اور آ جائیں۔ نفلی روزہ تھا، انہوں نے توڑ دیا کہ بعد میں رکھ لیں گے غالباً۔ تو اینی وے بیٹھ کے کھایا، رات ہوئی، بستر بچھایا، سیدنا سلمان کو کہا آپ سو جائیں، اور خود قیام اللیل، رات کی جو نفلی نماز ہوتی ہے اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو سیدنا سلمان نے کہا کہ ابو درداء سو جائیں۔ تو بھائی کی بات تھی، محبت بھی تھی، ان کے کہنے پر آ کے لیٹے، لیکن نیند نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہونے کے لیے جب اٹھے، سیدنا سلمان بھی جاگ رہے تھے، انہوں نے کہا ابو درداء آ کے لیٹ جائیں، سو جائیں۔ تو آئے، پھر اب نیند آ گئی، سو گئے۔ جب تہجد کا وقت آیا، یعنی فجر سے تھوڑا پہلے، تو سیدنا سلمان بھی اٹھے، ابو درداء کو بھی اٹھایا کہ آؤ اب ہم دونوں تہجد پڑھتے ہیں۔ تو دونوں نے تہجد پڑھی۔ تو اس کے بعد سیدنا سلمان نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو ان لنفسک علیک حقا
ولی ضیفک علیک حقا ولی ربک علیک حقا ولی اہلک علیک حقا، اور فرمایا کہ وَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، او کما قال کہ تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، یعنی کھایا کرو، سویا کرو، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کے پاس بھی جایا کرو، اس کو اٹینشن دیا کرو، اس کو توجہ دیا کرو، اس کے پاس جایا کرو، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھایا کرو، اس کو بھی انٹرٹین کرو، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، آف کورس رات نماز بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، ہر حق دار کو اس کا حق دیا کرو۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے بات تو سن لی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں تشریف لے گئے، غالباً فجر کے وقت ہوگا، تو سیدنا ابو درداء نے ساری بات نبی کریم علیہ السلام کو بتائی کہ یہ سلمان کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یہی دین ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو، جس کے اندر انسان کا اپنا جسم بھی شامل ہے، اس کا خیال کرو،